اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیونکہ میں ایک غریب ہوں اور سیاہ انسان ہوں۔ میرا تعلق حجاز کے کرب قبیلے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ رنگ، نسل اور امیری غریبی کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اگر تیرا ایمان پکا دین اسلام پر ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ضرور جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرا رنگ سیاہ ہے، میں غریب ہوں، جس کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام عمر بن وہب ثقفی تھا، وہ بہت امیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن وہب ثقفی کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ آج نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے ارشاد فرمایا کہ عمر بن ثقفی کے گھر جاؤ اور جا کر کہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سعد کی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بھیجا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن وہب کے گھر چلے گئے اور دروازے پر دستک دی۔ عمر بن وہب گھر سے باہر آئے اور دریافت کیا، دوست کیا بات ہے؟ حضرت سعد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمر بن وہب سے کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ حضرت عمر بن وہب نے سمجھا کہ یہ اپنے سے ہی بات کر رہا ہوگا، رسول اللہ نے تو ایسا نہیں کہا ہوگا۔ جب عمر بن وہب نے حضرت سعد کی بات سنی تو غصے میں آ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ کر گھر سے واپس جانے کو کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے ڈر گئے تھے، تو اندر سے حضرت عمر بن وہب کی بیٹی نے یہ سب باتیں سن رکھی تھیں اور اس نے اندر سے آواز دی اور کہا، ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے بندے کو کیوں واپس کر رہے ہیں؟ مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ میرے نبی اس رشتے پر راضی ہیں۔ مجھے کالے اور غریب کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابا جان ایسا مت کریں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ بیٹی نے اپنے باپ کو کہا کہ ابا جان، میں حضرت سعد کے ساتھ شادی پر رضامند ہوں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باگے باگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سعد سے کر دو۔ حضرت عمر بن وہب نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، حق مہر 400 درہم رکھا اور حضرت سعد سے فرمانے لگے کہ جاؤ، جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت سعد پریشان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ حضرت سعد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے، میں 400 درہم کہاں سے اکٹھے کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد فکر مت کرو، سعد تم حضرت عبد الرحمن اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور تینوں سے 200 درہم لے آؤ۔ 400 درہم حق مہر ادا کر دینا اور 200 درہم کی کوئی ضروریات زندگی کی چیز لے آنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق تینوں کے پاس چلے گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ انہوں نے 200 درہم سے کچھ زیادہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درہم وصول کر کے بہت خوش ہوئے۔ حضرت سعد نے سوچا کہ میں 400 درہم حق مہر ادا کر دوں گا اور باقی جو درہم ہیں ان کا بازار سے جا کر ضروریاتی زندگی کا سامان لے آتا ہوں۔ حضرت سعد جوں ہی بازار میں داخل ہوئے تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد کے الفاظ سنتے ہی حضرت سعد نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر قربان کر دیا۔ حضرت سعد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے دو جہانوں کے مالک، میرا یہ مال میری شادی پر نہیں بلکہ یہ سارا مال اس جگہ پر خرچ ہوگا جہاں میرا رب اور میرا نبی اور سب مسلمان راضی ہو جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز کا پڑنا ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی سب خوشیوں کو بلا دیا اور یاد رکھا تو بس اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یاد رکھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو درہم تھے، انہوں نے ان درہم کا ایک گھوڑا، ایک ڈال اور ایک تلوار خریدی۔ اس وقت جب مسلمان جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ زیادہ سامان نہیں لے کر جایا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ کون سا انسان ہے جو چہرے کو چھپائے ہوئے ہے، ہم میں داخل ہو گیا ہے۔
حضرت سعد نے اپنے چہرے کو اس لیے چھپایا ہوا تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے اپنے لشکر میں جانے سے منع کر دیں گے اور ایسا کرنے نہیں دیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو چہرہ چھپائے ہوئے لشکر میں داخل ہو گیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ چھوڑو، اپنے کام کی طرف توجہ دو۔ کوئی پردیسی ہوگا جو جہاد میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوگا۔ جب لشکر اسلام اور کفار کا لشکر جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوا تو حضرت سعد بھی لشکر کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ایک تیر حضرت سعد کے گھوڑے کو لگا تو تیر کے لگنے سے حضرت سعد کا گھوڑا زمین پر گر گیا۔ جب گھوڑا گرا تو حضرت سعد بھی گر گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے کھڑے ہوئے اور بازو کو اوپر کر لیا۔ جب حضرت سعد نے اپنے بازوؤں کو اوپر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت سعد کے سیاہ بازو پر پڑی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو سعد لگ رہا ہے۔ حضرت سعد نے کہا جی حضور میں سعد ہی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعد سے فرمایا سعد تو بڑا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں اعلیٰ مقام تیار کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ لفظ سنتے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت سعد اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور سارے لشکر میں یہ بات عام ہو گئی کہ حضرت سعد نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا ہے۔ لشکر سے آواز بلند ہوئی کہ حضرت سعد شہید ہو گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت سعد کے پاس گئے اور حضرت سعد کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اے سعد، اللہ کے حضور تیرا یہ عمل بہت پسند کیا گیا ہے، اللہ اور اس کا رسول تیرے اس عمل پر بہت رضامند ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا جذبہ ایمانی کہ اپنی شادی کی پہلی رات کو بھی جہاد پر قربان کر دیا اور شہادت نوش فرما لی۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے۔ دوستوں، مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔